السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایسی ہواؤں اور فضاؤں میں پیدا فرمایا ہے، ایسے ملک ہندوستان میں ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ جس ہندوستان کو آقائے دو جہاں محبت فرماتے تھے۔ یہاں کی کھیتی، یہاں کی مٹی کی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں کی فضاؤں کی، ہواؤں کی، پانی کی، اور یہاں پر امن و سکون کی حضور نے تعریفیں بیان فرمائی، اور اس ملک ہندوستان پر حضور کی خصوصی نظر تھی، اور بے شمار اولیاء کاملین نے اس ملک کے لیے بہت سی دعائیں فرمائی ہے۔ بے شمار اولیاء کرام نے اس ملک دوسرے ممالک سے آ کر اس ملک میں دفن ہو گئے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو تقریباً 70% بڑے بڑے اولیاء کرام جو اس ملک ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں وہ اس ملک کے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ملک سے انہیں یہ ملک میں بھیجا اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ وفات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدفین کو یہیں پر عمل میں لایا۔ کوئی عراق سے آئے تو کوئی ایران سے آئے، کوئی بغداد سے آئے تو کوئی مدینے سے آئے، کوئی مصر سے آئے، ایسے بے شمار ممالک سے یہاں ملک ہندوستان میں اولیاء کرام دفن ہوئے۔ اس ملک ہندوستان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کا شہر ہے، یہ اولیاء کا ملک ہے، جہاں جو گاؤں میں جاؤ، جو بستی میں جاؤ، جو سٹی میں جاؤ، جو بھی شہر میں جائے، جو بھی علاقے میں جائے، ہر گلی کوچے میں آپ کو اولیاء اللہ نظر آئیں گے۔ سارے ممالک نے اس بات کو تسلیم کیا، پوری دنیا کا دعویٰ یہی ہے کہ ہندوستان میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک خصوصیت ہندوستان کی یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ ہے۔ حقیقی بادشاہ خواجہ ہیں جن کی حکومت آج بھی ہندوستان پر چل رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اور حکومت کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ حکومت کر رہے ہیں، مگر آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مگر مسلمان اس حکومت کو نہیں سمجھ رہا۔ مسلمان کی حکومت کب حکومت مانی جائے گی؟ مسلمان اپنے وقار کو کب پا سکے گا؟ مسلمان کی جس طرح کی زندگی میں عزت وقار پہلے کے زمانے میں تھا، وہ 1400 سال پرانی تاریخ
مسلمانوں کی تھی. وہ تاریخ کو پھر سے مسلمان اگر لانا چاہتا ہے تو آج بھی لا سکتا ہے. وہ حکومت جو فاروق اعظم نے اس دنیا پر کیا تھا, وہ حکومت کو آج بھی مسلمان پھر سے لا سکتا ہے. مگر شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط مسلمانوں میں اخلاق رسول کی ضرورت ہے, مسلمانوں میں کردار رسول کی ضرورت ہے, مسلمانوں میں سچائی رسول کی ضرورت ہے, حق رسول کی ضرورت ہے. وہ حق جو آخائے دو جہاں نبوت کا اعلان فرماتے ہی حق کو ظاہر کر دیا. آج مسلمانوں کا بھی کام یہی ہے کہ وہ حق جو ہمارے آقا لے کر آئے اسی حق پر اپنے قدم کو ثابت کر لینا ہے, مضبوطی سے جما لینا ہے. آج کیا حال ہو گیا ہمارا؟ ہر جگہ ہمارے ہی چرچے کیے جاتے ہیں. زنا کی کارروائی آئی تو نام مسلمان کا لیا جاتا ہے, چوری کی خبر آئی مسلمان کا نام لیا جاتا ہے, کہیں کسی کا قتل ہو گیا تو قاتل کا نام مسلمان بتایا جاتا ہے, کہیں پر لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا تو وہاں پر لڑنے والا اور مارنے والا دونوں بھی مسلمان ہی شامل ہوتے ہیں. کہاں ہے امن؟ امن کا ہمارے پاس تو نام و نشان ہی نہیں. آج کا ایک ریتی رواج, رسم و رواج کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ 15 اگست آ گیا, جھنڈا لگا دیے, جنا گنا منا پڑھ لیے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بول لیے, ختم برخاست. یہ ہمارا حال ہے. جو وطن سے محبت کرتا ہے, محبت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وطن میں جس طرح سے رہنے کے قوانین بتائے گئے اس قوانین پر اتر جاؤ اور اس قوانین کو مذہب اسلام کے تحت لاؤ, اخلاق رسول کے تحت لاؤ. ایسے بن جاؤ کہ مسلمانوں کی تاریخ تا قیامت تک لکھی جائے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی کہ مسلمان اس طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ نہیں ہے. جہاں کہیں جنگ و فساد ہوتا ہے, نیوز میں ہم دیکھ لیے, ٹی وی پر ہم نے دیکھ لیا, دیکھ کر کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ایسا جھگڑا چل رہا ہے, نہیں چلنا چاہیے. پھر ہمارے گھر کی حالت کیا ہے؟ گھر کی حالت یہ ہے بچوں پر ظلم و ستم ہے. ہمارے گھر کی حالت یہی, جس گھر میں بیٹھ کر جو انسان فیصلہ کر رہا ہے کہ فلاں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, جب جھانکا جائے دیکھا جائے تو اسی کے گھر میں حالت یہ ہے کہ اس کی بیوی اسی سے ڈر کر کانپ رہی ہے, اسی کی بیوی اسی سے خوش نہیں ہے. جب پیٹ پیچھے کوئی پوچھتا ہے کہ تیرا شوہر کیسا ہے, اس عورت کو پوچھتا ہے تو وہ عورت اپنے ہی ساتھ میں رہنے والے شوہر کو گالیاں دیتی ہے. ہم اپنے گھر میں امن برقرار نہیں رکھ سکے تو ہندوستان میں برقرار کہاں کر سکتے ہیں؟ ملک میں امن کی بات کہاں سے کر سکتے ہیں؟ گھر ہی ہمارا پر امن نہیں ہے. بچوں کی حالت, یہ تو ہمارے گھریلو معاملات بتا رہا ہوں کہ گھر میں کبھی ہمارے نہ بیوی سے محبت کی بات کی جاتی ہے, نہ اس کے ساتھ عزت و احترام کیا جاتا ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ دور میں دیکھیے, کہیں تاریخ میں یہ لکھا گیا ہو تو مجھے بتا دے, کہیں احادیث میں یہ لکھا گیا ہو تو مجھے بتا دے, جس طرح سے آج مسلمانوں میں جہالت چل رہی ہے, جس طرح سے اری تری کہہ کر جو بیویوں کو پکارتے ہیں, وہ دیکھیے ہمارے نبی کے تعلیمات میں اگر ہے تو بتا دیں. یہ کون سی زبان مسلمان استعمال کر رہا ہے؟ اب شوہر بیوی کو اگے تگے بول دیا سمجھو, اب وہی بات بچوں میں منتقل, بھائی بہن کو, بہن بھائی کو, اس طرح سے عزت کا تو نام و نشان ختم ہو گیا. پھر دیکھیے یہ حالت ہے. اب یہ تو گھر کی حالت تھی, گھر میں تو امن نہیں ہے, اب باہر نکلتے ہیں تو اس شان سے نکلتے ہیں کہ ان کے اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں. گھر میں بیوی ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, گھر میں بیوی کو مار کر باہر شان سے پھر رہا ہے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ ذرا دیکھیے یہ معاشرے کے حالات تھے, پھر دیکھیے ملک بھر میں حالات کیا ہے. کون سا امن کا ہندوستان آج رہ گیا ہے؟ اقبال نے
بڑی بات کہی، نظم میں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ کیا بتایا گیا؟ ہندوستان اچھا ہے، ملک ہے، مگر ملک میں رہنے والے مذاہب والے اپنے بڑوں کی تعلیمات سے انجان ہیں۔ ان کے بڑوں نے جس طرح سے محنتیں کر کے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا، اس کا احساس ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ملک بھر میں دنگے فساد، مذاہبوں کی لڑائی، مسلمان اور دوسرے مذہب کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ اگر خود لڑ کر اس ملک کو چھڑاتے تو احساس پیدا ہوتا۔ اب دیکھیے، ہماری تاریخ بتا رہا ہوں، آپ ہندوستان کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور سب سے زیادہ شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں تھے، مگر گنتی میں ہم زیادہ تھے۔ آج بھی جہاں کہیں بھی یوم آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو ابو الحق فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی بابرکت ہے جنہوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو چھڑانے کا سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا۔ یہ وہ ہستی برحق ہے جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھتے رہے، صرف مسلمانوں پر فتویٰ نہیں دیا، تمام مذاہب کے لوگوں کو کہا کہ اگر تم ایسے ہی خاموش بیٹھو گے تو ہماری نسل در نسل سب انگریزوں کے غلام ہو جائیں گے۔ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، ہمارا مذہب اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، جب باطل حق کے سامنے ایسے ابھر کر آ جائے کہ حق مجبور ہو جائے اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر، تو تم کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو اور اپنے آپ کو پرامن بناؤ، اپنے امن کو محفوظ کرو، اپنے ملک کو محفوظ کرو۔ یہ تعلیم ہمارا قرآن دے رہا ہے، یہ تعلیم ہمارا مذہب دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آ کر امن کو برباد کر دیے، یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں آ کر ہم کو غلام بنا لیے، تو اب کیا کیا جائے؟ ان سے لڑا جائے، ان سے جنگ کی جائے، تبھی ہم اس ملک ہندوستان کو امن والا بنا سکتے ہیں۔ وہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک فتوے کو تمام مذاہب کے لوگوں نے مان لیا، مان کر کمر بستہ ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسا جنون ان کے اوپر سوار ہوا کہ وہی بات نکلتی ہے، حب الوطن من الایمانی، اگر ایمان کا حصہ ایک اور دیکھا جائے تو ایک وطن سے محبت ہے۔ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے وطن کو بچانے کے لیے، یہ ملک کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو ثابت کر کے بتایا۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وطن میں امن کو برقرار رکھ کر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ وہ امن کیسے برقرار ہوگا؟ بتایا گیا، طریق ہے رسول اللہ سے امن برقرار ہوگا۔ امن اگر تلاش کیا جائے تاریخ اسلام میں تو محمد الرسول اللہ سے بڑا کسی کا امن نہیں ہے، ان سے بڑے اخلاق کسی کے نہیں ہے، جن کے اخلاق کو قرآن نے خلق عظیم کا نام دیا۔ ایک بہترین اخلاق جہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور اخلاق کی ابتدا بھی ہے، اخلاق کی انتہا بھی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں تاریخ کا، ہسٹری کا پتہ نہیں۔ یہ جو حالات مسلمانوں پر آتے رہتے ہیں، ابتدا سے ہی کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کسی نہ کسی مواقع سے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں پر
مجبوری اس لیے ہو رہی ہے، یہ شروع سے ہی ہے، اب سے نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ دیکھنا ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کوئی بھی کام ہے مقصد کے بغیر ہم نہیں کرتے، ہر کام ہمارا مقصد کے تحت ہوتا ہے، ہر کام میں مقصد ہے۔ اگر اس کی مثال دی جائے تو مثال اس طرح ہے، مجھے اپنے ایک موٹے دماغ کی بات بتا رہا ہوں، میری گاڑی ہے، میرے کو میرے گھر تک پہنچنا ہے، گاڑی کے ذریعے کیا کرنا، میں تھوڑا تو جد و جہد کرنا، تھوڑا محنت کرنا پڑے گا۔ پہلے گاڑی پر میں بیٹھوں گا، نہیں میں گاڑی پہ نہیں بیٹھتا ہوں، گاڑی کو ڈھکل لیتے جاتا ہوں، مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے پہلے بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ بیٹھتے ہی گاڑی چل جاتی نہیں، یا تو ہمیں کک مارنا ہے یا نہیں تو ہمیں بٹن دبا کے گاڑی اسٹارٹ کرنا ہے۔ یہ محنت بتا رہا ایک مثال کے ذریعے۔ اب گاڑی بھی اسٹارٹ ہو گئی، چلے آتا ہوں میں، نہیں، گاڑی یہ تقاضا کرتی ہے تو مجھے اسٹارٹ تو کر لیا، گیئر ڈال تو چلتی ہوں میں، نہیں تو نہ چلتی ہوں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اسٹارٹ کر کر خالی ریس دیتے رہیں گے گاڑی نہیں چلے گی، اس کو گیئر ڈالنا پڑے گا۔ اب یہ مثال صاحب ایکٹیوا بھی ہے نہ بولیں گے، میں گیئر والی گاڑی کی مثال دے رہا ہوں۔ اب گیئر ڈالنے کے بعد اب دیکھیے، خالی میرے کو گھر کو پہنچنا ہے، یہاں سے گھر کو جانا ہے تو میرے کو کتنا کام کرنا پڑتا میرے مقصد میں کامیابی کے لیے۔ میرا مقصد ہے مجھے گھر پہنچنا ہے، اپنی منزل پر جانا ہے، تو مجھے کتنی مشقتیں کرنی پڑے گی، کتنا محنت کرنا پڑے گا۔ گیئر ڈالنے کے بعد گاڑی چلی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، کوئی سامنے آیا تو ویسے چلے آتا ہوں میں، گاڑی بولتی ہارن مار، ہٹتا ہونے بازو سے، سامنے سے ہٹ جاتا۔ اگر گڑا آ گیا، نہیں میں گڑے کے اوپر سے جاتا ہوں، ہوتا نہیں، گڑا آ گیا تو ہینڈل بولتی میں مڑا۔ یہ تمام مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا ہی ہم گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو تمام تقاضے گاڑی کرتی ہے۔ جہاں پر گڑا آ گیا تو بریک مار، جہاں کوئی آ گیا وہاں تو ہارن مار، اگر تیری منزل آ گئی تو وہاں پر رک جا۔ ایسے کرتے کرتے میں اپنے گھر تک پہنچوں گا۔ یہ مقصد ہے ہمارا گاڑی پر بیٹھنے کا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ کپڑے پہنے، ہمیشہ پہنتے سے رہتے، ایک وقت آتا کپڑا تقاضا کرتا میں میلا ہو گیا، دھو، اس کے بعد پھر پہن۔ یہ ہر ایک چیز کا مثال کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ ہر چیز تقاضا کر رہی ہے ہم سے کہ ہمارے مقصد کو پورا کرو۔ اسی طرح دنیا میں آنے کا بھی ہمارا مقصد ہے، وہ مقصد ہے خدا اور رسول کی اطاعت، خدا کی بندگی اور رسول اللہ کی اطاعت، ان کے حسن اخلاق پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہم مقصد سے انجان ہیں، نہ عبادت ہمارے سے ہو رہی ہے، نہ اخلاق رسول اللہ پر ہم فائز ہے، نہ اخلاق رسول اللہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بتائیے، اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تقاضا کر رہی ہے مجھ پر عمل کرو، تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ہم اس پر عمل نہیں کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنے مقصد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے منزل تک نہیں پہنچنا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امن جہاں سے شروع ہوا، وہ امن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ان سے پہلے ان سے کچھ معاملات حضور کے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان صحابی رسول میں دونوں میں معاہدہ طے ہوا. کچھ بات ہوئی تو بات کرتے کرتے وعدہ لیتے لیتے یہ صحابی رسول کیا کیے, کہنے لگے اے محمد تھوڑی دیر ذرا رکیے, میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر چلے گئے. اب اس کے بعد حضور ویسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں وعدہ کر رہا تھا, عہدے بازی کر رہا تھا, عہد لے رہا تھا, میں تو بھول گیا محمد وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے اب وہ کیا کیے, ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اب پھر ملے خود دیکھیں گے, یہ نہیں تھا. وہ صحابی رسول جو نبوت کے پہلے تھے, انہوں کیا کرے, وہاں جا کے دیکھے. دیکھنے کے بعد معلوم ہوا 3 دن کے بعد رسول اللہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ تو حسن اخلاق پر فائز ہے, نبی اللہ ہے. یہ تو نبوت کے کرشمے لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے, اپنی امتیوں کو سکھا تو رہے تھے. مگر یہ عبداللہ بن حمزہ رضی اللہ عنہ یہ پلٹ کر کیوں گئے؟ بات یہ ہے, اگر کسی معاملے میں ہمارے ہی معاملے میں بات ہو گئی, بات ہونے کے بعد ابھی آ رہا ہوں, ذرا دیر ہو گئی تو کوئی نہیں ٹھہرتا, چلے آتا, ارے جان دے رہے بھائی, بلائے تو بھی انجان مارا چلے آتا. ہماری یہ عادت ہے. اس کے بعد وہ شخص پلٹ کر بھی نہیں آتا کہ میں اتنی 2 گھنٹے ہو گیا, 3 گھنٹے ہو گیا, اس کو کھڑا کیا تھا, ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یہ نہیں سوچے گا آقائے دو جہان امن کو اس طرح سے بتایا مکے والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مکہ شہر کی قسم قرآن میں کھائی ہے. کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد, اے حبیب مکرم اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ پیدا فرمائے. یہ اخلاق ہمارے آقا کی ہے, اور تمام مکے والوں کو معلوم ہے, تمام منافقوں کو, مشرکوں کو, کافروں کو, تمام کو معلوم ہے کہ آسمان زمین میں تبادلہ ہو سکتا ہے, محمد الرسول اللہ کی زبان میں تبادلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو وعدہ کر دیا, اب اس وعدے پر رہیں گے. انہوں نے جو امانت لے لی, اس کی خیانت نہیں ہوگی. انہوں نے جو کہہ دیا, اس پر جھوٹ کا امکان نہیں ہو سکتا. یہ نبوت کے بعد کی حالت نہیں, نبوت سے پہلے آقائے دو جہاں نے کیا بتایا مکے والوں کو. وہ اسلام پر آنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ اخلاق و کردار آقائے دو جہاں کے اس طرح تھے. ایک اور واقعہ دیکھیے, اسی طرح کا واقعہ. حضور کے نبوت سے پہلے اعلائے کلمت الحق, نبوت کے اعلان سے پہلے, نبوت تو وہ نور, آپ جب سے نور تھے جب سے آپ کی نبوت ہے, مگر نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. مکے کے بڑے بڑے سرداران, بڑے بڑے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے, اپنے آپ کو بستی کا لیڈر کہتے تھے, وہ تمام لوگوں کی ایک دعوت کی گئی. مکے سے تھوڑی دور پر ایک یہودی تھا, اس نے کہا کہ تمام سرداران کو دعوت ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور کے دادا جان ہیں, ان کو بھی دعوت تھی. تو آپ اپنے پوتے کے ساتھ تشریف لے گئے. جاتے جاتے وہ قافلہ جاتا گیا تو تمام مشرکین اور کافرین, تمام لوگ کیا کیے, اپنے قیمتی سامانوں کا جو گاڑی تھی وہ گاڑی حضور کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارے قیمتی سامان ہے, محمد اس کی حفاظت اچھی کریں گے. ایسے محافظ ہمارے آقا ہے. اب جا رہے ہیں اس کے گھر کو. جانے کے بعد اب باہر سامان رکھنا ہے, گھر کے اندر جانا ہے.
تو وہ دور ایسا نہیں تھا کہ لائٹ وغیرہ باہر روڈوں پر رہتی تھی، اندھیرا تھا، اور ڈاکوؤں کا تو بے شمار جو ہے لوٹ مار تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، حضور کو باہر کھڑا کیا، کہا کہ محمد کے اتنا امانت دار کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے امانتوں کی حفاظت کریں گے، ہم جائیں گے دعوت کھا لیں گے، پھر ان کو بھیجیں گے، انہوں دعوت کھا لیں گے. وہ لوگ اندر گئے. وہ یہودی سب سے ملاقات کرتا ہے. ملاقات کرتے کرتے تمام لوگ ختم ہو گئے تو کہنے لگا وہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے وہ کہاں ہے؟ تم لوگ تو پہلے آ گئے، اصل دعوت تو اس بچے کی ہے. میں نے تم لوگوں کو جو دعوت میں بلایا ہے اس بچے کے لیے، تم اس بچے کے ساتھ تم آئے ہو، تمہارے ساتھ وہ بچہ نہیں آیا. تو پریشان ہوئے تمام سرداران کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، دعوت تو ہماری، تم نے کہا نہیں، یہ تو میرے کہنے کا انداز تھا. مجھے معلوم ہے عبد المطلب اپنے پوترے کو جہاں چاہے وہاں لے جاتے ہیں، اس لیے میں نے عبد المطلب کو بھی دعوت کہی. کہاں ہے وہ بچہ؟ کہ باہر ہم نے کھڑا کیا. ارے باہر کیوں کھڑا کیا، اندر بلاؤ. وہ یہودی خود باہر جا کر حضور کو اندر لاتا ہے. دعوت ہوئی. آقا دو جہاں اپنے مسند پر بیٹھے ہیں، تمام لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ یہودی اتنا ادب کر رہا تھا، اتنا ادب کر رہا تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. تمام لوگ پریشان ہوئے. سردار تو ہم ہیں، ہم سرداری کر رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، مگر ایک بچے کی خدمت ہو رہی ہے. ہم بڑے ہیں، ایک بچے کو پوچھا جا رہا ہے. ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. جب حضور باہر تشریف لے گئے تو یہودی سے پوچھنے لگے بتاؤ اس بچے میں ایسی کیا خاصیت ہے، اس بچے میں ایسی کیا خوبی ہے جو تم نے دیکھی ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، اس بچے میں خوبی نہیں بلکہ خوبی اس بچے سے ہے. اس بچے میں کچھ خاصیت نہیں بلکہ خاصیت ہی اس بچے سے ہے. وہ یہ ہے کہ جب تمہارا قافلہ مکے سے آ رہا تھا، میں اپنے گھر کے چھت پر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کے سر پر ایک بادل سایہ فگرن ہے. میں نے تورات میں دیکھا، زبور میں دیکھا اور پڑھا اور اپنے باپ داداؤں سے سنا کہ آخر الزمان نبی جو تشریف لانے والے ہیں ان کے اخلاق و کردار ایسے ہونے والے ہیں، تمام کائنات میں ویسے اخلاق کسی کے نہیں ہوں گے. ان کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ ان کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو پہچاننے کی ایک نصیحت فرمایا کہ اس بچے کے سر پر بادر سایہ فگن ہوگا، تم پہچان لو وہ نبی آخر الزمان ہے. میں دیکھ کر پہچان لیا. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہودی کہنے لگا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ جو بچہ سفر کر رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ اخلاق ہمارے آقا کے ہیں. تو یاد رکھیں، اس ملک میں امن کے لیے، اس معاشرے میں امن کے لیے سب سے پہلے اخلاق رسول اللہ پر عمل کرنا ہوگا. تبھی ہمارا نام قائم رہے گا، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، تبھی ہم کہہ سکیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کے امتی ہیں. جہاں دیکھیں وہاں قتل ہو رہا ہے. قاتل بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں، زانی بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں، جھوٹا بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں، ایک زبان سے گالی دینے والا بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں، اور سنتوں پر عمل نہیں کرنے والا بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں، دوسروں کے بارے میں برا سوچنے والا بھی کہہ رہا ہے میں آقا کا غلام ہوں. تمام سر سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم، تمام سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یہ تمام غلاظتیں ہمارے پاس بھری ہوئی ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں غلام رسول ہونے کا. کیا غلام رسول ایسے ہوتے ہیں؟ کیا غلام رسول کو اگر قاتل کہا جائے گا تو بتائیے صدیق اکبر کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر قاتل غلام رسول ہوتا ہے تو فاروق اعظم کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر زنا کرنے والا، شرم و حیا نہیں رکھنے والا غلام رسول ہے تو کامل الحیاء والایمان عثمان غنی کو آپ کیا کہیں گے رضی اللہ عنہم؟ غلام رسول تو ایسے تھے. اگر سچی غلامی ہم دکھانا چاہتے ہیں، وہ بلال حبشی جو تمام غلاموں کے سردار ہے، کیا نعوذ باللہ وہ بھی قتل کرنے والے تھے؟ کیا نعوذ باللہ وہ بھی جھوٹ بولنے والے تھے؟ کہاں سے ہم غلام رسول ہوں گے؟
غلام رسول بننے کے لیے اوصاف کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا ہیں، ہم اپنی مسلمانی کو کس طرح سے نبھا رہے ہیں، یہ دیکھ کر فیصلہ کرے کہ ہم غلام رسول اللہ ہے یا پھر غلام شیطان و نفس ہے۔ یہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہم تمام کو امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اخلاق کریمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو عزت رسول اللہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔